دیکھیے دو تین چیزیں جیسے ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے تو ایک بیسک آئیڈیا ہوتا ہے جسے ہم ایڈورٹیزمنٹ کہتے ہیں جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. لیکن اس میں جو اسٹرینگتھ آتی ہے جو پریکٹیکل چیز نظر آتی ہے بعد میں وہ ریپیٹیشن سے آتی ہے اور فیلنگ اس کے اندر اسٹرینگتھ پیدا کرتی ہیں لیکن ریپیٹیشن سے وہ پریکٹیکل شکل اختیار کرتی ہے. ہمارے پیشنٹس بھی یہ بات کہتے ہیں اور شاید فیملیز کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہوگا کہ کچھ باتیں رپیٹ کی جاتی ہیں تو رپیٹ کرنا ضروری ہے پر ریپیٹیشن اس انداز میں ہوتی ہے کہ جس سے کہ آپ کو سیکھنے میں اور زیادہ مدد ملتی ہے. ریپیٹیشن اس انداز میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو نغمے ہوتے ہیں یہ جو گانے ہوتے ہیں جو بڑے شوق سے سنتے ہیں تو اس میں بھی جو پیغامات ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پھر نئے سرے سے آپ کو کوئی نئی بات کہی جا رہی ہوتی ہے اور گانے میں نئی بات کرنے کے بعد پھر وہ پہلے والی شروع والی بات رپیٹ کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے آپ انڈین گانے سنتے ہیں تو ایک انڈین گانا یہ ہے کہ ہم نے تم کو دل یہ دے دیا دیکھا بھی نہ کون ہو تم. اچھا یہ بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم ایک بات اور بھی کریں گے یہ گانا سننے کے بعد جو بھی آئے گا کہ ایک چیز ہوتی ہے ریکوری اور والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہمارے بچے کو ریکوری کرنے کی ضرورت ہے یا ریکور ہونے کی ضرورت ہے اور حقیقت میں پوری فیملی نشانہ بنی ہوتی ہے نشے کی بیماری کا اور پوری فیملی کو ریکور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ریکور کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر آپ گر جاتے ہیں کسی جگہ سے تو آپ کو کپڑے جھاڑ کے جو اٹھ کے نئے سرے سے چلنے پھرنے کی طرف قدم اٹھانا ہوتا ہے تو اس کو ریکوری کہتے ہیں. ریکور کرنا یعنی گرنا اور پھر ریکور کرنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب بنیادی طور پر جو دنیا میں آتے ہیں تو یہ کیسے آتے ہیں؟ آپ کو اکثر والدین نے بتایا ہوگا کہ تم وہاں گرے تھے دھوبی والے کپڑوں کے اوپر گرے تھے. کبھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں کیسے آتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے. مجھے بتایا گیا تھا کہ گیلری میں کپڑے پڑے تھے اور وہاں ان دھوبی والے کپڑوں کے اوپر آ کے تم گرے تھے. تقریباً اس بات پہ کنسنسس ہے کہ کوئی اوپر سے نیچے آ گرتا ہے اور پھر ساری عمر ہم ریکور کرتے رہتے ہیں وہ جو گر پڑتے ہیں. نشے کی بیماری میں ہم سب گر پڑتے ہیں اور جب ہم گر پڑتے ہیں تو پھر ہم ریکور کرتے ہیں اور ریکور کرتے رہتے ہیں ساری عمر ریکور کرتے رہتے ہیں. دیر از نو ورڈ لائک ریکورڈ. ریکورنگ از دی ورڈ. ریکورنگ. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ کبھی بھی نشے کی بیماری سے ریکورڈ نہیں ہوتا وہ ریکورنگ ہوتا ہے چاہے اسے 40 سال گزر جائیں نشے کی بیماری کے بغیر وہ اسٹل ریکورنگ بیکاز اٹ از اے پرپز. اٹ از ناٹ اے گول. اٹ از اے پرپز ان لائف. پرپز کبھی پورا نہیں ہوتا. جیسے فرض کریں کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پرپز ہے. یہ کبھی پورا نہیں ہوگا کہ آپ کسی دن کہہ سکیں کہ میں نے یہ گول تھا حاصل کر لیا ہے اب کل سے والدین کی خدمت میں نہیں کروں گا. اٹ از این آن گوئنگ تھنگ. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بی اے کرنا چاہتا ہوں تو اٹ از اے گول کیونکہ آپ بی اے کر لیں گے تو پھر آپ آگے ایم اے کریں گے اب آپ دوبارہ بی اے نہیں کر سکتے. ہم سب اسٹوڈنٹ آف ریکوری ہیں چاہے ہم نشہ کرتے تھے یا چاہے ہمارے گھر میں کوئی نشے کا مریض تھا چاہے ہماری اپنی کوئی علت تھی یا ہماری فیملی میں کوئی علت تھی تو ہم ریکوری کے اسٹوڈنٹ ہیں. کوئی لاس ہو جائے تو اس کو ریکور کرنا ریکلیم کرنا یعنی دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرنا. اور یہ اسٹرکچرڈ انٹرونشن کا اس میں کیا کردار ہے جو میں شمائلہ بات کر رہی تھی اسٹرکچرڈ انٹرونشن پھر شاید کرائسس انٹرونشن کی بات بھی کی ہوگی پروسیس انٹرونشن کی بھی بات کی ہوگی. پروسیس انٹرونشن اچھا پروسیس انٹرونشن ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے انٹرونشن یعنی جب ابھی کوئی بڑا حادثہ یا بڑا سانحہ نہیں ہوا ہوتا اور ہمارا بچہ پڑھائی سے غفلت برتنے لگتا ہے یعنی جب کبھی ہمارے گھر میں کوئی بچہ پڑھائی کی طرف سے غفلت برتنے لگتا ہے یا کوئی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے ابھی نیا کام ہوتا ہے کوئی چرس کا سگریٹ پی لیتا ہے یا اس کے پاس سے چرس برآمد ہوتی ہے یا وہ کہتا ہے جی میرے دوست کی ہے جو میرے پاس پڑی ہے تو آپ کو بہت اس وقت
नामुमकिन लगता होगा कि आप प्रोफेशनल हेल्प हासिल करें या इसको रिहैब में भेजें, ना ही कोई रिकमेंड कर रहा है कि रिहैब में भेजें, लेकिन अभी जब थोड़ी थोड़ी बात होती है तो आपको जो प्रोसेस इंटरवेंशन है वो बहुत मदद कर सकती है। प्रोसेस इंटरवेंशन इब्तदाई ख़राबी के दौरान इस्तेमाल की जाती है, और स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन इस्तेमाल की जाती है जब अरूज हो, ख़राबी का अरूज हो। और क्राइसिस इंटरवेंशन होती है जब हदें पार कर गया हो कोई, बिल्कुल इमिडिएटली कोई ज़रूरत हो, फौरी तौर पर कोई कदम उठाने की ज़रूरत हो, तो उसको फिर हम क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं। जब आपके पास बिल्कुल कोई वक्त ना हो और आपको लगे कि फौरी तौर पर कोई किसी बर्बादी का सामना हो सकता है, तो फिर क्राइसिस इंटरवेंशन होता है। लेकिन अगर बीमारी अपने अरूज पर हो तो स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन या फैमिली इंटरवेंशन की जाती है हर मामले में। और अगर बहुत ही इब्तदाई नौयत के ख़राबी के मामलात चल रहे हों तो फिर प्रोसेस इंटरवेंशन कोई इतनी तकलीफ़ दे चीज़ नहीं है कि जो आप वैसे सीख ना सकें। आप अपने शौक़ से भी सीख सकते हैं। जैसे आप शौक़ से स्कूल में जोग्राफिया पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो प्रोसेस इंटरवेंशन भी अब एक दुनिया में सब्जेक्ट है, जिसका मतलब ये है कि मदाखलत करने के तरीक़ेकार को समझना। और आज जबकि आप एक ऐसी वजह से यहाँ बैठे हैं जिसमें कि क्राइसिस था, तो ऐन मुमकिन है कि आपके घर में कोई और बच्चा हो जिसको प्रोसेस इंटरवेंशन से ही मदद मिल सकती हो, यानी खाली थोड़ी सी बातचीत से मदद मिल सकती हो। अच्छा, प्रोसेस इंटरवेंशन जिसे हम कह रहे हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अभी भी घर में, हमारे घर में, आपके घर में जहाँ एक मेजर क्राइसिस है तो वहाँ एक माइनर क्राइसिस भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़रूर होता है, जिसमें कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा होता, या जिसमें बच्चा कोई छुप के सिगरेट पी रहा होता है, या बात नहीं सुनता, या रातों को देर से आना चाहता है और हम उससे बातचीत नहीं कर पाते क्योंकि वो आगे से बहुत बोलता है और वो आगे से हमें बुरी बुरी बातें सुनाता है, और हम कहते हैं कि अभी ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। तो हम अभी भी प्रोसेस इंटरवेंशन सीख सकते हैं, जो कि 3 मिनट की गेम है। 3 मिनट की प्रोसेस इंटरवेंशन 3 मिनट में निपटा दी जाती है। किसी दिन भी आप 3 मिनट से ज़्यादा प्रोसेस इंटरवेंशन पे ख़र्च नहीं करते। सीखने में आपको बहुत वक्त लगता है, लेकिन इसको करते हुए 3 मिनट लगते हैं। और इसका पहला हिस्सा है गोल सेटिंग। पहला हिस्सा इसका गोल सेटिंग है कि आप अपने किसी बच्चे के साथ तय करते हैं कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। आप तय करते हैं उसके साथ, आप 1 मिनट में उसको बता देते हैं कि तुमने ये करना है या तुमने ये नहीं करना, और इससे 1 मिनट से ज़्यादा इस पे ख़र्च करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तो 1 मिनट आपने स्पेंड कर लिया, ये मुख्तसर आपको बता रहे हैं, 1 मिनट आपने स्पेंड कर लिया। अब दूसरा ये है कि अगर वो कर गुज़रता है जो कि आपके साथ उसने तय किया था कि वो करेगा, अगर वो कर गुज़रता है, कामयाबी से वो गोल हासिल कर लेता है, तो आप 1 मिनट में उसकी तारीफ़ करते हैं। आप कहते हैं कि तुमने ये काम कहा था कि मैं करूँगा और तुमने ये काम कर दिया, तो इस बात के लिए तुम्हें शाबाश, और तुम्हें हम थपकी देते हैं और इस बात पे तुम्हारी तारीफ़ करते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो एप्रिसिएशन कर देते हैं, आप उसे प्रेजिंग कर देते हैं, प्रेज़ कर देते हैं। तो ये दूसरा मिनट आपका ख़त्म हो गया। अगर किसी ने कोई वादा किया था कि वो ऐसा करेगा या ऐसा नहीं करेगा, और उसके बाद वो वादा पूरा नहीं करता, और जो उसने कहा था नहीं करेगा वो कर गुज़रता है, और जो कहता था कि मैं करूँगा वो नहीं करता, तो आप उसे 1 मिनट के लिए रेप्रिमेंड देते हैं। रेप्रिमेंड होता है सरजनिश करना या डांटना या किसी को इंतबाह करना। इसमें आप कहते हैं कि देखिए, आपने कहा था कि मैं ये करूँगा,
لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، یا آپ نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور پھر آپ نے واپس ایسا ہی کیا، تو اس بات پہ ہمیں بڑا دکھ پہنچا ہے، اس بات پہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ ہم تم سے اچھی توقع رکھتے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ تم اپنے وعدوں کو نبھاؤ گے، اور جو تم کہو گے کہ میں کروں گا وہ تم کرو گے، اور جو تم کہو گے کہ میں نہیں کروں گا تو وہ پھر آپ نہیں کریں گے۔ یہ 3 منٹ کی کہانی ہے، لیکن اس 3 منٹ کی کہانی کے بارے میں 35 بکس لکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ نے۔ یہ 3 منٹ کی کہانی ہے۔ اس 3 منٹ کی کہانی پہ ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ نے 25 اور آتھرز کے ساتھ مل کے 35 کتابیں لکھی ہیں، اور یہ سارے پی ایچ ڈی لوگ تھے۔ اس میں ایک کامن فیکٹر جو تھا وہ ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ ہیں، جو کہ علم بردار تھے 1 منٹ مینجمنٹ کے، اور ساتھ انہوں نے ماہرین کی ٹیم کو وقتاً فوقتاً لیا اور 35 کتابیں اس پہ لکھی۔ ہر کتاب ایک کہانی کی شکل میں ہے، اور اس کے تقریباً 125 صفحے ہیں، اور کافی موٹا پرنٹ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایک ہی دن میں وہ ایک کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کتابوں کو، ان میں سے 5 کتابوں کو اردو میں نے لکھا تھا 1996 میں، اور باقی کتابوں کو بھی اردو میں ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ جو پاکستان میں اردو کو سمجھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ 1 منٹ گول سیٹنگ، 1 منٹ پریزنگ، اور 1 منٹ ریپریمنڈ۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں یہ بات رکھیں کہ کسی سے پہلے گول سیٹ کرنا، اور اس کے بعد اگر وہ کام کر دیتا ہے تو پھر اس کو شاباش کہنا، اس کی تعریف کرنا، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو سرزنش کرنا، اس کو انتباہ کرنا، اسے بتانا کہ یہ آپ کو اچھا نہیں لگا۔ یہ جو انٹرونشن ہے یہ بھی ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ کے ورکس سے نکالی ہوئی ساری کاوش ہے۔ یہ جو سٹرکچرڈ انٹرونشن ہے یہ ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ کے کام سے منیسوٹا یونیورسٹی میں اور ہیزلڈن میں ڈیولپ ہوا تھا یہ کام۔ نوجوان لوگوں سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ٹین ایجر سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو عام طور پر وہ ایویڈ کرتے ہیں، وہ ہم سے بات نہیں کرتے، اور وہ ادھر سے آ کے ادھر نکل جاتے ہیں، ادھر سے جا کے ادھر نکل جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ان سے بات کرنے کے لیے بیسٹ ٹائم کیا ہے کہ جب وہ ایسا نہ کر سکے؟ وہ تو خیر ہے ہی ہے، جب ان کو کوئی کام پڑے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اس موضوع پہ بات کریں تو پھر آپ کا ہم کام کریں گے، لیکن آپ جب بھی اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے کمرے میں جاتے ہیں، اور آپ ان کے کمرے میں اس وقت جاتے ہیں کہ جب وہ سونا چاہتے ہیں، لیکن سونے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ جیسے صبح 9-10 بجے سونے کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جو بچے راتوں کو 3 بجے تک جاگتے ہیں یا 4 بجے تک جاگتے ہیں تو ان کو آپ صبح 10 بجے جا کے کمرے سے جگاتے ہیں، اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اگر وہ کہیں کہ میں ابھی سو رہا ہوں یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ پھر جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو بات نہیں کرتے، تو اس لیے میں ابھی آیا ہوں سوتے میں جگا کے بات کرنے کے لیے، تو اٹھ کے واش روم میں سے اپنا منہ صاف کر لو، تو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جب آپ کسی کے کمرے میں جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے اور وہ ان پریپیئرڈ ہوتا ہے تو آپ کی بات چیت زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے بنسبت اس کے کہ جب وہ آپ سے کوئی بات کرنے آتا ہے اور آپ ان پریپیئرڈ ہوتے ہیں۔ کیونکہ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں ماں باپ کے اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے، 2 سچویشنز ہوتی ہیں کہ یا تو ماں باپ جاتے ہیں یا بچہ آتا ہے۔ جب بچہ آتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے، جب ماں باپ جاتے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پھر پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس، اور جب آپ کسی کو سوتے میں جگاتے ہیں تو وہ اتنا اس وقت پرووکڈ نہیں ہوتا، وہ سست ہوتا ہے اور اس کا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ زیادہ منہ پھٹ بھی نہیں ہوتا اس وقت۔ وہ اس وقت کم سے کم بات کر کے جلدی سے جلدی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو اس طرح بات کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ماں باپ جب بھی جائیں دونوں مل کے اولاد سے بات کرنے جائیں۔ اگر بہن بھائیوں نے کسی نے آپس میں بات کرنی ہے تو ایک بھائی سے بات کرنے کے لیے جب 3-4 بھائی مل کے جائیں گے تو اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ دنیا میں جو عددی طاقت ہوتی ہے
یعنی ایک بندے سے بات کرنے کے لیے کسی مارکیٹ میں 5-6 مولوی چلے جائیں تو ان کو چندہ بھی زیادہ مل جاتا ہے مسجد کے لیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ 1 کی بجائے 2 اور 2 کی بجائے 4 یا 5 یا 6 آدمیوں کا جو وزن ہے وہ ترازو میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور بات چیت میں بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پنچایت میں بہت وزن ہوتا ہے, پنچایت میں بہت وزن ہوتا ہے. ہم جو بات کر رہے تھے وہ بنیادی طور پر یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کوئی مدد کیوں نہیں لیتے, اور جمیل صاحب نے کہا کہ وہ اس لیے نہیں لیتے کہ ہمارے اندر شیم کا جو ایک پودا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک تاناور درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس سائنس 2 چوائسز دیتی ہے کہ یا تو آپ اپنے معاملے کو چھپا لیں یا پھر آپ اپنے معاملے کو حل کر لیں. آپ دونوں نہیں کر سکتے, آپ دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں کہ آپ چھپا لیں اور شاید آپ چھپا پائیں. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ چھپا سکتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا آپ چھپا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کس کا فرم اوپینین ہے کہ اگر ہم سر توڑ کوشش کریں تو ہم دنیا سے اپنے گمبھیر مسئلے کو چھپا سکتے ہیں؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ یا آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ ہم چھپانے کی کوشش کر سکتے ہیں پر ہم چھپا نہیں سکتے, آخر کار لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ ہم کوشش کر سکتے ہیں, چھپا نہیں سکتے. میں آج ایک سرٹیفکیٹ سائن کر رہا تھا اسی بچے کے لیے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اس سرٹیفکیٹ میں یہ لکھا ہوا تھا, میرے بہاف پہ ندیم نور سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں تو میں نے تو اس سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا تھا ان کے کام کی جگہ سے چھٹی کے لیے کہ یہ یہاں پہ میرے پاس داخل ہے میری طرف سے, اور ان کو موڈ ڈس آرڈر ہے اور ان کو بیہیورل تھراپی چاہیے اور ان کو علاج چاہیے, اور ان کے دفتر کے لیے وہ سرٹیفکیٹ تھا. تو جب میں وہ سرٹیفکیٹ سائن کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ وہ سرٹیفکیٹ دفتر دیں گے جس میں ان کے موڈ ڈس آرڈر, بیہیویئر ڈس آرڈر اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر اور کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی بات کی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں دفتر میں بھی سب کو پتہ ہے ان کا. یہ بات مجھے کہی گئی کہ دفتر میں بھی سب کو پتہ ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو خیالات ہیں نا کہ کسی کے ذہن میں ہو کہ میرے اوپر جن نے قبضہ کیا ہوا ہے یا مجھ پہ کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے یا کوئی ایسی بات, اس کو ہم ڈیلوژن کہتے ہیں. ڈیلوژن ذہنی صحت کی خرابی کو کہتے ہیں. ڈیلوژن کے علاوہ ایک چیز الوژن ہوتا ہے. الوژن یہ ہے کہ جیسے کسی بندے کو ایک کھانسی آ جائے تھوڑی سی تو اس کو لگے کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے, ایسے اس کو ہم الوژن کہتے ہیں. جیسے کہ اندھیرے میں کوئی رسی پڑی ہوئی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ سانپ تو نہیں ہے کہیں, یہ الوژن ہوتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم تھاٹ کہتے ہیں, یعنی جس کو ہم خیال کہتے ہیں, یعنی سوچ کہتے ہیں. اور ہیلدی تھاٹ جو ہے وہ اصل چیز ہے جس کو ہم جد و جہد کر سکتے ہیں. لیکن جن کو ڈیلوژن ہوتا ہے ان کو میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جن کو الوژن ہوتا ہے یعنی وہم ہوتے ہیں ان کو سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ کو انویریبلی ایک دن یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو جادو ٹونا اور نظر لگ جانا اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ کوئی بھی سہارا تلاش نہ کریں کہ وہ اس وجہ سے میں یقین رکھتا ہوں یا اس وجہ سے میں یقین رکھتا ہوں. آپ کو سمپلی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے ان چیزوں میں سے آپ نے بالکل نکل جانا ہے کہ کوئی جن بوت, کوئی جادو ٹونا یا کوئی تعویذ یا کسی نے خلاف کچھ نظر کر دی ہے آپ کے بچے کے, یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہوں گی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی فیملی میں اور آپ کے بچے میں یہ پرابلم نہیں ہے. جب آپ کی فیملی میں اور آپ کے بچے میں یہ پرابلم ہے ہی نہیں تو ایسی اس پنڈ دانے نہیں تو وہ پتہ کیوں پوچھیے. سو قطع نظر اس بات کے کہ ان باتوں کی کیا حقیقت ہے, آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کی فیملی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کے بچے کو, آپ کے لوڈ ون کو
یہ معاملہ درپیش نہیں ہے کہ اس کو کوئی کسی نے جادو کر دیا ہے یا اس پہ کوئی جن بھیج دیا ہے یا اس کے کوئی پری بھیج دی ہے یا اس کو کوئی نظر لگ گئی ہے. تو وہ میں نے پکا پتہ کرا لیا ہے. تو وہ میں آپ کو بالکل سچی خبر بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ درپیش نہیں ہے. اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ؟ یہ جو بات ہے, چند باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو وہ سائنٹیفک باتیں ہوتی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اتنا کثیر سرمایہ خرچ کرتے ہیں, اور جن سائنٹیفک باتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ ضروری کام چھوڑ کے یہاں آتے ہیں. جیسے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ آپ وہ کام کر گزریں گے. آپ کو شکوک و شبہات کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, جب آپ گوگل میپ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں اور چھوڑ آتے ہیں؟ نہیں, وہ کہیں اور چھوڑ کے نہیں آتے. آپ کو پکا یقین ہوتا ہے کہ ادھر ہی پہنچائے گا, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ایویڈنس دے رہا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم رہ گیا ہے, اتنا فاصلہ رہ گیا ہے, اب آپ نے رائٹ ہو جانا ہے, اب آپ نے لیفٹ ہو جانا ہے, اب فلانے چیز ہے, آگے ٹریفک زیادہ ہے, پیچھے ٹریفک زیادہ ہے. وہ ہر چیز بتا رہا ہوتا ہے اور آپ کو دائیں بائیں کے مناظر بھی دکھا رہا ہوتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ کون سی چیز ہے, لیفٹ سائڈ پہ کون سی چیز ہے. تو اگر آپ کو گوگل میپ کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ آپ وہیں پہنچیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس گوگل میپ نہیں ہے اور آپ رستے میں سے لوگوں سے پوچھ کے جا رہے ہیں کہ اگوں کدھروں جانا ہے, ادھروں کدھر جانا ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا بہت وہم یا شک ہو سکتا ہے اور وہ بنتا ہے. لیکن جب آپ کو پکا پتہ ہوتا ہے اپنی منزل کا تو آپ کی موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے. سو جب آپ ریکوری کے لیے آتے ہیں یا اپنے بچے کو ریکوری کے لیے لاتے ہیں تو آپ کو یہ پکا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ریکور کر جائیں گے. کیونکہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا تو میں اس کا یقین کر لیتا ہوں, اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا تو میں اس کا بھی یقین کر لیتا ہوں. کیونکہ جب کوئی کہتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا تو اس کا سارا دماغ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے, اور جب کوئی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا تو اس کا بھی سارا دماغ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. سو پکی بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریکور کرنا ہے تو آپ ریکور کر جائیں گے. جب آپ کہیں نا کہ کل میں یہ کام کروں گا تو آپ کو پکا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کریں گے, کیونکہ جب آپ یقین کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ منزل کو پہنچتے ہیں. یہ جو انٹرونشن ہے جسے مداخلت کہتے ہیں اردو میں, یہ انٹرونشن آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ انٹرونشن کیوں کرتے ہیں؟ اپنے بچے کی زندگی میں آپ دخل کیوں دیتے ہیں, مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی لائف کو آپ بہتر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ پر آپ ہمسایوں کے لڑکے کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہوتے. اس کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے آپ اتنا فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا ریلیشن ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ریلیشن ہے. حالانکہ وہ کبھی کبھی آپ سے پوچھتا ہے کہ تسی کون ہوندے ہو مینوں روکن والے. یہ مجھے بتائیے کہ آپ سب نے یہ فکرہ سنا ہے کہ نہیں, کہ ایک فیملی ممبر, خامد یا بیوی یا بہن یا بھائی, یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں, نام ہے ہمارا شہنشاہ. دیکھیں, ہمیشہ چچا تایا صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جو بات آپ باپ سے بھی نہیں کر سکتے آپ وہ چچا سے کر سکیں, ماموں سے کر سکیں, خالہ سے کر سکیں, تایا سے کر سکیں. ادروائز اس لیے نہیں ہوتے یہ رشتہ دار کہ ہم ان کی شادیوں میں شرکت کریں اور ہم ان کو عید بقرعید پہ ملنے چلے جائیں. یہ رشتہ دار اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان سے بات کر سکیں اور ان کی مدد چاہیں, اور ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ مدد فراہم کر دیں. اور ہم سب کو پرابلمز ہوتے ہیں. کل ہی آپ بچوں میں سے کوئی ہے جو میرے پاس آیا, اس نے مجھے اپنی ایک مشکل بتائی, اور وہ اے سی میں کافی ٹھنڈک کے اندر بھی اس کو پسینے آ رہے تھے کیونکہ وہ کسی ایسی مصیبت میں تھا. تو میں نے اسے بولا کہ بس تم یہ کاغذات یہیں چھوڑ جاؤ اور جاؤ جا کے عیش کرو, تمہیں کوئی مسئلہ نہیں, بس اب کوئی یہ تم فکر نہیں کرنا, جاؤ. مطلب ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے جو کہ آپ کے پسینے کے دوران ہی, پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ کو کہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, ہر حالت میں آپ کا ساتھ دوں گا. اچھا, ویسے میں آپ کو تھوڑی سی بات چونکہ اس موضوع پہ بھی کرتے ہیں کیونکہ وقت کی
ایک اہم ضرورت ہے، تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اب 2-3 مہینے ہو گئے ہیں کرونا کی باتیں ہم سنتے ہیں تو چیزیں کھل کے گرد کے بغیر کرسٹل کلیئر ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ ایک دن کرونا نے ملاقات کرنی ہے ہم سب میں سے ہر ایک کے ساتھ۔ ہماری جو پالیسی ہوتی ہے کرونا کے بارے میں وہ 20% ہے کہ اس سے بچ جائیں، اور 80% ہے کہ اس سے ہم لڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ 80-20 رول کے تحت یہ دو حصے ہیں کہ 20% یہ ہے کہ ہم یہ ماسک لے لیں، ہم ہاتھ نہ ملائیں، ہم گلے نہ ملیں، کلوز نہ آئیں، فاصلے پہ رہیں۔ یہ 20% اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، اس کا صرف یہ فائدہ ہے کہ ہمیں ٹائم مل جائے گا کہ ہم لڑنے کے لیے بہترین ہتھیار اکٹھے کر لیں۔ ہمیں لڑنا پڑے گا ایک دن، ہوپ فلی کامیابی کے ساتھ ہماری مڈ بھیڑ ہوگی کورونا کے ساتھ، اور ہمیں لڑنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہمیں پریپریشن ٹائم اچھا ملا ہوا ہے اور ہم نے اس کو فکر کر کے یا ڈر کے ضائع نہیں کیا، اور ہم پریپریشن کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اپنی ڈائبٹیز کا خیال کر رہے ہیں، اپنا بلڈ پریشر ٹھیک کر رہے ہیں، اپنا کولیسٹرول صحیح کر رہے ہیں، اپنے وزن کو صحیح کر رہے ہیں، اپنی ڈائٹ کو صحیح کر رہے ہیں، اپنی ورزش کر رہے ہیں، اپنے تعلقات کو صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کرونا سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف ڈر رہے ہیں اور بچ رہے ہیں اور چھپ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ کرونا جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے، اور ہماری جو امیونٹی ہے وہ ہمارا ڈر، ہمارا خوف وہ کھائے چلے جاتا ہے۔ اچھا، میرے ایک دوست ہیں جو کہ اب لنڈن چلے گئے ہوئے ہیں، 20 سال پہلے میرے ساتھ کام کرتے تھے، پروفیشنل سائیکالوجسٹ ہیں۔ تو وہ ایک کہانی سناتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مینڈک اور ایک سانپ، کوبرا سانپ کی آپس میں بحث مباحثہ چلتا رہتا تھا، اور کوبرا سانپ کہتا تھا کہ میرا جو ڈسا ہوا ہے نا وہ پانی نہیں مانگتا، اور مینڈک اسے کہتا ہے کہ یہ محض تمہاری دہشت ہے، لوگ تمہارے زہر سے نہیں مرتے، لوگ اپنے خیال سے مرتے ہیں، لوگ تم سے ڈرتے ہیں، لوگ اپنے خیال سے مرتے ہیں، اور تمہارے زہر میں کچھ نہیں ہے۔ تو دونوں کے درمیان بہت یہ بحث مباحثہ چل رہا تھا، اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس بات کا کوئی نتارہ کر لیتے ہیں، اور دونوں نے ایک سکیم بنائی، اور جنگل میں وہ چھپ کے بیٹھ گئے، اور ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ جب اس کو سانپ نے کاٹا تو ایک دم مینڈک اچھل کے اس بندے کے سامنے آ گیا، اور اس بندے نے دیکھا کہ مجھے یہ مینڈک نے کاٹا ہے، اور وہ بندہ جو ہے اس نے تھوڑا خارش کی اپنے اس جگہ جہاں اسے لگا کہ کاٹا ہے، اور اس کے بعد وہ کپڑے جھاڑ کے تو اپنی منزل کی طرف چلا گیا، اور اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں بیٹھے رہے تو ایک اور بندہ گزرا، تو اس کو اس سے الٹ تجربے میں سے گزرنا پڑا۔ اس کو مینڈک نے کاٹا، لیکن فوراً ہی کوبرا سانپ پھن پھیلا کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ بندہ اسی وقت پھڑک کے مر گیا۔ تو کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ اس کہانی میں سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ ڈر گیا، وہ کہتے ہیں جو ڈر گیا سو مر گیا، تو کرونا سے ڈرنے کی نہیں ضرورت، کرونا سے لاپرواہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 20% کوششیں، جینون کوششیں، SOPs ان کو فالو کرتے رہیں۔ جہاں تک ہو سکے ماسک کا استعمال کریں جب آپ 6 فٹ کے فاصلے سے اندر ہوں کسی کے ساتھ۔ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا، اپنے ہاتھوں کو دھونا، خام خواہ کی شاپنگیں نہ کرنا۔ یہ جو کرنٹ اپ سرج آئی ہے، یہ عید کے موقع پہ جو شاپنگیں کی ہیں لوگوں نے، یہ اس وجہ سے آئی ہے۔ مارکیٹوں میں ہجوم پائے جاتے ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے میں شاپنگ کرنے نہیں گیا۔ ویسے چیز کوئی منگوانی ہو تو
کوئی بھی لینے جاتا ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ لے کے آ جائیں، حالانکہ ہر کسی کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے. تو میں 3 مہینے سے ایک دن بھی شاپنگ کرنے نہیں گیا، ایک دن بھی بلا وجہ کہیں نہیں گیا. دوستوں کو ملنا ہو تو ٹیلی فون پہ ملتا ہوں، رشتہ داروں سے بات کرنی ہو تو ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے. لیکن فرائض منصبی ایک دن بھی نہیں چھوڑے. 3 مہینے میں ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، نہ اتوار کو، نہ پیر کو، نہ منگل کو، کسی دن کوئی چھٹی نہیں کی. اپنے فرائض منصبی پورے کیے، لیکن بلا وجہ رسک میں نہیں ڈالتے. سو کرونا یا نو کرونا، اس کو ایک اور اسپیکٹ سے لیں کہ یہ کرونا آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کی ہیلتھ بہترین ہونی چاہیے، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی بلڈ شوگر ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کے اندر سے آواز آنی چاہیے کہ آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کو زون میں ہونا چاہیے. اگر کرونا کی وجہ سے ہی ہم اپنی صحت کا خیال کرنا شروع کر دیں تو نہ صرف ہم کرونا سے بچ جائیں گے بلکہ ہم اور بے پناہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور یہ جو ایک وبا کی شکل میں آنے والی چیز ہے جس نے پھر ہرڈ امیونٹی دے کے واپس چلا جانا ہوتا ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے لیے وہ تمام تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو وقتاً فوقتاً ڈاکٹر صاحبان بتاتے رہتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ بھی یہ نشر ہوتی رہتی ہیں. اس میں واک کرنا بیسٹ ہے. اگر کسی نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی تو واک آج سے بھی شروع کر سکتا ہے. نیند پوری کرنا ایک بہترین حکمت عملی ہے. گھر میں گھر کا پکا ہوا کھانا، موسٹلی سادہ کھانا، دالیں، سبزیاں، پھل، گوشت جو بھی گھر میں ہو اس کو اچھے طریقے سے کھائیں. تازہ کھانا کھائیں، کوشش کریں کہ اسے باسی کر کے نہ کھائیں. آپس میں منہ ماری نہ کریں. ملازموں کے ساتھ زیادہ شفقت برتیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں اور اب گاؤں وزٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے ملازموں کو گھر سے واپس وزٹ کرنے کے لیے آج کل جانے نہیں دیتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ باہر جائیں گے تو کرونا لے کے آ جائیں گے. تو شفقت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، اور دلجوئی کا پہلا حق ہمارے فیملی ممبرز کا ہے. دنیا میں کوئی بھی وبا ہمیشہ نہیں رہی. اب آپ نے کبھی طاعون کا نام سنا؟ کیا آپ نے کبھی چیچک کا نام اب سنا کہ کبھی کسی کو ہوئی ہو؟ پولیو بھی ختم ہو گیا. تو دنیا میں جتنی بھی وبائیں آئیں آخرکار چلی گئیں. اس وبا نے بھی جانا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ وبا جائے گی تو ہماری انوینٹری کیا کہتی ہے، ہمارا نفع نقصان کیا کہتا ہے. کیا ہم نے اس سے بھی کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے اس سے بھی کچھ پایا؟ کیا ہم نے اپنی ذہنی صحت کو اچھا رکھا؟ کیا ہم نے اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھا؟ یا ہم نے ایسا نہیں کیا اور اپنے آپ کو بربادی کے راستے پہ ڈالا؟ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو خیر و عافیت سے رکھیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.